اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے مسلسل بیان میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 106 آیت 126 کی تفسیر جو ہے وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس مبارک رکوع میں جو کہ سورہ البقرہ کا اور پہلے پارے کا 15واں رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے خلیل جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے، اور آپ کے چند احوال اور آپ کے بعض معاملات اور آپ کی بعض شانیں جو ہیں ان کا ذکر پاک جو ہے ان آیات میں کیا گیا ہے. اور اس آیت پاک میں بھی اور آگے بھی وہی ذکر جو ہے وہ جاری ہے. اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. فرمایا اور یاد کرو جب
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس میں رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ قال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، جو آپ نے شہر مکہ المکرمہ کے لیے کی اور اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو دعائیں آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اگر ہم غور کریں تو اس ایک آیت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کم سے کم 3 دعائیں جو ہیں وہ مانگی۔ کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں مانگی۔ عرض کیا مولا کریم کی بارگاہ میں، عرض کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، یہ پہلی دعا ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس جگہ کو شہر بنا، کیا کہا؟ اس جگہ کو شہر بنا۔ یہ بلد جو ہے یہ پہلی دعا ہے کہ بعض مفسرین کے مطابق چونکہ قرآن مجید میں جو آیات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس میں بعض واقعات کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے، بعض کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی الگ الگ جو ہے وہ احوال کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تب مانگی جب آپ اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ اور اپنی مقدس زوجہ حضرت سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو ہاجرہ کہا جاتا ہے، ان کو جب آپ نے اس مقام پر چھوڑا تب آپ نے یہ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں کی۔ اب صورت احوال یہ ہے کہ اس مقام پر ایک جنگل موجود ہے، وہاں پہ کوئی ذی روح، کوئی انسان، کوئی ذی نفس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑے جا رہے ہیں جس کی عمر بالکل تھوڑی سی ہے، اور اس کی والدہ کو حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس جگہ پہ یہ جنگل ہے، سنسان ہے، بیابان ہے، یہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایک میری زوجہ محترمہ ہے اور ایک ان کا بیٹا ہے، مگر میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اس جگہ کو ایک شہر بنا دے۔ تو کیا کر اس جگہ کو ایک شہر بنا دے، رب اجعل ھذا بلدا، مولا اس جگہ کو ایک شہر بنا، یہاں پہ کثیر تعداد میں تیری مخلوق جو ہے وہ آ کے رہے، یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آباد ہو جائیں، یہ جو جگہ ہے یہ ویرانی سے آبادی کی طرف منتقل ہو جائے، مولا تو فضل فرما اور اس جنگل کے اندر ایک شہر جو ہے اس کو آباد فرما۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج کم و بیش اس وقت 2014 کی انفارمیشن کے مطابق 2014 کے آخر تک شہر مکہ المکرمہ کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 2 ملین افراد کی آبادی، تقریباً 20 لاکھ افراد جو ہیں اس وقت شہر مکہ کے اندر آباد ہیں، اور قرآن مجید کے اس ایک لفظ کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ عرض کی مولا یہ جگہ ہے تو جنگل، ایک ویران اور سنسان سارا علاقہ ہے، میں تیرا خلیل، تیرا پیارا بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا
تو اس جگہ کو ایک شہر اس جگہ پہ آباد فرما دے، اس جگہ پہ کیا کرے؟ شہر آباد فرما دے۔ تو یقیناً اتربیٹ جو ہے وہ تاریخ میں شہر کی آبادی بڑھتی گئی حتیٰ کہ اس وقت 20 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہر مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں۔ دوسری دعا جو آپ نے عرض کی اللہ کریم کی بارگاہ میں، عرض کی مولا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ دعا کا دوسرا پہلو۔ عرض کی مولا تو اس جگہ کو شہر بنا اور شہر بھی امن والا بنا۔ شہر بھی کیسا بنا؟ امن والا شہر بنا، امن و سلامتی والا شہر بنا۔ اس جگہ کو شہر بنا اور اس شہر میں جو ہے وہ افراتفری نہ ہو، اس شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ امن سے رہیں، اطمینان سے رہیں، سکون کے ساتھ رہیں۔ یہاں پہ رہنے والے لوگ آپس میں جو ہے وہ دست و گریبان نہ رہیں، وہ ہر وقت جنگ و جدل کے اندر مصروف نہ رہیں، وہ ہر وقت جو ہے وہ آپس میں لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، اختلافات میں پڑ کے تو اس شہر کی عظمت کو کم نہ کرتے پھر مولا میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس جگہ میں ایک عظیم الشان شہر بھی آباد فرما اور پھر اس شہر کو امن والا شہر بھی بنا۔ کیسا شہر بنا؟ امن والا شہر بھی بنا، امن و سلامتی والا شہر بھی بنا۔ اور اللہ کریم وحدہ لا شریک نے تو آپ کی ایسی التجا کو قبول فرمائے کہ آگے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا مَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اپنے پیارے گھر کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا یہی نہیں کہ بالعموم موسٹلی زیادہ طور پر اس شہر کے باشندے جو ہیں، اس شہر کے شہری جو ہیں وہ اطمینان اور سکون سے رہیں گے، بلکہ اس شہر میں جو ہم نے اپنا مقدس گھر بسایا ہے اس گھر میں جو داخل ہوگا اس کو بھی ہم عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے، اس کو بھی امن دے دیں گے، اس کو بھی سلامتی دے دیں گے، اس کو بھی اپنی ناراضگی دور کر کے اپنی رضا کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس دھرتی کو، شہر مکہ المکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنا دیا ہوا ہے۔ فرمایا جب سے یہ شہر بنا تب سے یہ شہر حرم ہے، جب سے زمین و آسمان بنے تب سے اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم قرار دے دیا۔ فرمایا اور تب سے لے کر آج تک حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فتح مکہ والے دن ارشاد فرمایا۔ کس دن ارشاد فرمایا؟ فتح مکہ والے دن ارشاد فرمایا۔ فرمایا تب سے لے کر آج تک اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہوا، کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی جائز نہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کے تھوڑے سے حصے میں میرے لیے یہاں پہ جنگ کرنا جائز قرار دے دیا۔ اور فرمایا آج کے بعد پھر قیامت تک میں بتایا جاتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جنگ کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا یہ امن والی جگہ ہے، یہ اطمینان والی جگہ ہے، یہ سکون والی جگہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو فیصلہ فرما دیا اس مقام پر میرا حرم ہوگا۔ میں تب سے لے کر آج غزوہ فتح مکہ کے دن تک یہاں پہ جنگ حرام تھی، میرے لیے بھی دن کا تھوڑا سا حصہ جائز ہوئی، اور اب میرے بعد قیامت تک کے لیے اس شہر کے اندر جنگ کرنا حرام قرار دے دیا۔ شہر مکہ میں جنگ کرنا میں حرام قرار دے دیا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، وہ تاریخ کا ایک اور رخ ہے کہ اس کے باوجود آب و تل تاریخ اسلام میں بھی 1400 سال کی اس ہسٹری میں 1500 سال کی کم و بیش اس ہسٹری میں بھی بعض اوقات شہر مکہ المکرمہ میں بھی جنگ ہوئی، حالانکہ حضور علیہ السلام نے وہاں پہ جنگ کرنا حرام قرار دے دیا تھا اپنی امت کے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعائیں عرض کی مولا کہ اس جگہ کو ایک شہر بنا اور امن والا شہر بنا، شہر بنا اور کیسا شہر بنا؟ امن والا شہر۔ تیسری دعا اس اعتبار میں عرض کی مولا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم
باللہ والیوم الآخر۔ اب پہلی دو دعائیں جو تھیں وہ شہر کے لیے تھیں، اب یہ تیسری دعا شہر کے مکینوں کے لیے ہے، مکہ معظمہ کے شہریوں کے لیے اور وہاں پہ جانے والے لوگوں کے لیے۔ عرض کی مولا کہ جو لوگ اس میں آ کے رہیں، جو لوگ اس میں آ کے رہیں، ان میں جو صاحب ایمان لوگ ہوں، ان میں کیسے لوگ ہوں؟ جو صاحب ایمان لوگ ہوں، جو مومن ہوں۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ مولا اس شہر میں، اس شہر کی جو آبادی ہے، اس شہر میں جو رہنے والے لوگ ہیں، اس شہر میں جو آنے والے لوگ ہیں مولا، ان میں سے جو صاحب ایمان ہوں تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو ان کو کیسا رزق عطا فرما؟ مولا کریم ان کو پھل عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ جو حصہ اس کے دو تین جو ہیں وہ فرقلاری اور وضاحت ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا کے اس حصے میں لوگوں کے مومن ہونے کی شرط کیوں قائم فرمائی؟ کہ آپ نے دعا کی کہ مولا اس شہر میں جو ایمان والے ہوں ان کو پھل عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما، ان کو کھانا عطا فرما۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا ذکر کیوں کیا؟ ایک یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ آپ نے دیگر اناج کا، غلے کا جو ہے، چاول کا، گندم کا، مکئی کا، جوار کا، وہ جو کھانے والی چیزیں جو اصل غذا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ پھل جو ہے یہ عموماً کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ بات ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بولیے کیا تھوڑی کی روٹین ہے؟ پھل جو ہے وہ عموماً کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ غذا جو ہے یعنی گندم یا چاول یا دیگر چیزیں جو غذائی اجناس ہیں بیسکلی طور پر وہ زندہ رہنے کے لیے کھائی جاتی ہیں، اور پھل جو ہے یہ ٹیسٹ اور لذت کے لیے کھایا جاتا ہے اور عموماً کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس سے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے بلا تشبیہ و بلا مثال اگر 100 کروڑ مانگے تو اس میں 60، 70 اور 80 آلریڈی شامل ہوتے ہیں، وہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ بالعموم پھل جو ہے وہ کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کے آخری حصے کا ذکر کر کے پہلا حصہ بھی رب کریم سے مانگ لیا ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی اس کا پھر الگ سے نہیں ذکر فرمایا کہ یار ان کو روٹی بھی دے، ان کو اناج بھی دے، ان کو گندم بھی دے، ان کو چاول بھی دے، بلکہ آخری چیز کا جا کے ذکر فرما دیا تاکہ پہلی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ آپ نے یہ پھلوں کی دعا اور رزق کی دعا اور فراوانی نعمت کی دعا جو ہے آپ نے صرف اہل ایمان کے لیے کیوں کی؟ صرف کس لیے کی؟ اہل ایمان کے لیے کی کہ آمنا من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، مولا جو ایمان والے ہوں تو صرف ان کو رزق عطا فرمائے شہر۔ اس کی جو ہے یہ 2-3 توجیہات اس بات کو سمجھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر میں اہل ایمان لوگوں کے لیے رزق کی دعا کس لیے کی؟ اس لیے کی کہ بیسیکلی طور پر اس کے اندر ایک اور دعا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور وہ ایک اور دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایکچولی یہ چاہتے تھے اور یہ دعا کرنا چاہتے تھے کہ یا اللہ اس شہر کے اندر کوئی کافر مشرک آنے نہ پائے۔ بات کو سمجھے؟ کوئی کافر مشرک اس شہر میں آنے نہ پائے، کوئی کافر مشرک اس شہر کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ شہر جو ہے یہ ہمیشہ اہل ایمان سے بھرپور رہے، اہل ایمان یہاں پر رہیں تاکہ اس شہر کی جو عظمت ہے ہمیشہ اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ آپ چاہتے تو یہ تھے کہ اس شہر کے اندر کوئی کافر مشرک داخل نہ ہونے پائے اور کوئی کافر مشرک یہاں پہ پیدا نہ ہو اور کوئی کافر مشرک یہاں پہ رہے نہ۔ اب چونکہ انسان کو اگر غذا نہ ملے، اس کو روٹی نہ ملے، اس کو رزق نہ ملے تو وہ زندہ رہ نہیں سکتا، وہ زندہ رہ سکتا نہیں، اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے بغیر غذا کے اور بغیر پھلوں کے اور بغیر رزق کے۔ اب چونکہ اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے، آپ نے اس دعا کو اللہ کریم کی بارگاہ میں ان الفاظ میں پیش کیا کہ مولا تو اپنا رزق صرف ان لوگوں کو عطا فرمانا جو کہ اہل ایمان ہو۔ اب آپ کو سمجھیں، تاکہ جب رزق صرف اہل ایمان کو ملے گا تو کوئی کافر مشرک مکہ کے اندر رہ سکے گا نہیں، وہ رہ نہیں سکے گا چونکہ رزق صرف اہل ایمان کو دیا جائے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اہل ایمان کے لیے جو مکہ مکرمہ کے ہیں
ان کے لیے صرف رزق کیوں مانگا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے، مولا اس شہر کے اندر، اور یہ بڑا کمال اور بڑی عظمت اور بڑی دعا ہے، اس کے راز کو سمجھیے، آپ یہ عرض کریں کہ مولا اس شہر کے اندر میری اولاد بھی بسے گی، میری اولاد بھی بسے گی، اور رزق چونکہ کہ تو نے کیسی دولت اپنی نعمت پیدا فرما دی ہے کہ رزق کھائے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اگر میری اولاد سے مولا کوئی کافر و مشرک ہو جائے تو میں دعا کرتا ہوں تو اس شہر میں صرف اہل ایمان کو رزق عطا فرمانا، اگر میری اولاد بھی ہو، شہر مکہ کا رہنے والا بھی ہو، اگر وہ کافر مشرک ہو جائے تو ابراہیم کی طرف سے وہ مر جائے، جہنم میں چلا جائے، مولا ابراہیم کو ایسی اولاد کی حاجت اور ضرورت نہیں، ایسی اولاد کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے جو تیرا ہی انکار کر بیٹھے، جو تیرے ہی نعمت کی منکر ہو جائے۔ سو تو صرف اہل ایمان کو اپنا رزق عطا فرما۔ تیسرا سبب کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خالی اہل ایمان کے لیے رزق کیوں مانگا؟ اس کا ایک سبب یہ ہے جس طرح پہلے سنا ہے آیت نمبر 124 کے اندر، آیت 124 کے اندر جیسے آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کریم نے اعلان فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم ہم آپ کو انسانیت کا امام مقرر کریں گے، انسانیت کا امام مقرر کریں گے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ مولا میری اولاد میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہمارا جو وعدہ امامت ہے وہ ظالم کو نہیں پہنچے گا، وہ ظالم کو پہنچے گا نہیں، بے شک وہ آپ کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو۔ سو امامت کے لیے اللہ کریم نے جو تقویٰ کی، طہارت کی، پرہیزگاری کی، درست عقائد کی، اچھے اعمال کی، وہ جو شرط ساری مشروط دعا جو قبول کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے بعد جب آپ نے دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں کی تو پھر تقاضۂ ادب یہی تھا، شان ادب یہی تھی۔ آپ نے سمجھا کہ جیسے امامت کے لیے ایمان مشروط ہے، جیسے امامت کے لیے ایمان مشروط ہے، جیسے امامت کے لیے عقیدہ حق مشروط ہے، جیسے امامت کے لیے عمل صالح مشروط ہے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید رزق کھانے کے لیے اور رزق کے حصول کے لیے بھی عمل صالح اور ایمان اور عقیدہ حق لازم نہ ہو، تو دعا کرتے وقت ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر دی مولا وارزق اہلہ من الثمرات، مولا مکہ کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمانا، پھل عطا فرمانا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، مگر عطا انہیں فرمانا جو تجھ پر ایمان رکھتے ہو، عطا انہیں فرمانا جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ومن کفر، جو کفر کرے گا، فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں اس کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ ضرور پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کریم کی شان۔ فرمایا بے شک میرا انکار کرے، بے شک میرے حرم میں، میرے شہر مکہ میں رہے، بے شک مکہ کا سٹیزن ہو، مکہ کا شہری ہو، یہاں پہ جمع پلا بڑا ہو اور میرا منکر بھی ہو۔ فرمایا اس کے باوجود ومن کفر، جو میرا انکار کرے گا، فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں زندگی کا ایک حصہ جو ہے اپنی نعمتیں اسے بھی عطا فرماتا رہوں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ امامت کا منصب اور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت ہے، اور رزق عطا فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی پرورش کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق کی پرورش کرنا۔ فرمایا ومن کفر، جو انکار کرے گا، فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں تھوڑی دیر تک تھوڑا سا فائدہ میں اسے ضرور پہنچاؤں گا۔ اس سے ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رزق کی جو تقسیم ہے، کس چیز کی تقسیم؟ بولیے کس چیز کی؟ رزق کی جو تقسیم ہے یہ مذہب اور دین کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم مذہب اور دین کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن کو دیا جائے گا اور کافر کو نہیں دیا جائے گا،
ماننے والے کو دیا جائے گا اور نہ ماننے والے کو نہیں دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی، تو ہم نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ، بے شک کوئی کافر ہو، بے شک کوئی مشرک ہو، بے شک کوئی بے ایمان ہو، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، فرمایا اللہ نے کہ میں اسے بھی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی اسے بھی رزق عطا فرماؤں گا۔ سو رزق کی تقسیم جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم کے فارمولے پہ، بولیے نا، ناراض تو نہیں تو پھر بول، مسلم اور غیر مسلم کے فارمولے پہ نہیں، رزق کی تقسیم جو ہے اس کا فارمولہ جدا ہے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بھی رزق عطا فرماتا ہے اور کفار و مشرکین کو بھی اللہ کریم رزق عطا فرماتا ہے، ان سے بھی رزق کو اس بنا پہ بند نہیں فرماتا کہ وہ اس کو مانتے نہیں، یہ اس کی شان کریمی ہے اور یہ اس کا اپنی مخلوق کی پرورش کرنا اور اس کو پالنا ہے۔ اب ہمارے جو بعض اوقات ویوز بن جاتے ہیں اور جو ہمارے خیالات بن جاتے ہیں اس کی طرف بھی ذرا رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارا بالعموم یہ خیال ہوتا ہے اور ہمارے ہاں پنجابی کلچر میں عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو فلانے کا رب بڑا راضی ہے، کیوں بڑا راضی ہے؟ کہ ان میں 10 فیکٹریاں لگ گئی ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ہمارے ہاں یہ بالعموم کہا جاتا ہے بھائی فلاں جی رب بڑا ہی راضی ہے، کیوں راضی ہے؟ رب اس لیے راضی ہے اس بندے پر کہ اس کے پاس 10 مربع زمین ہے، 50 مربع زمین ہے اس کی۔ فلاں پہ رب بڑا راضی ہے، اس کے جی اتنے شو روم ہے گاڑیوں کے۔ فلاں پہ رب بڑا راضی ہے، اس کے جی اتنی جائیداد اور پراپرٹی کا کاروبار ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ رزق کی تقسیم جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم بیسس پہ بھی نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم بیس پہ وہ تقسیم نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا اور جو اللہ کو نہیں مانے گا اللہ اس سے روک لے گا۔ تقسیم رزق کا یہ فارمولہ نہیں ہے۔ اس لیے جب کافر اور مومن کے درمیان بھی اس بنا پہ تقسیم نہیں کی جاتی تو جو آلریڈی مسلمان ہیں اس میں گناہگار اور نیکوکار میں اس چیز کی بنا پہ تقسیم نہیں کی جاتی، اس چیز کی بنا پہ تقسیم کی جاتی نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جو اس کے نیک اور صالح اور اچھے بندے ہیں ان کو بھوکا مارے گا اور جو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں ان کو وہ زیادہ رزق دے گا، یا جو گناہگار سیاہکار ہیں ان کا رزق چھین لے گا اور جو نیک متقی صالح ہیں ان کو زیادہ رزق دے گا۔ جب رزق کی تقسیم یاد رکھیے مومن اور کافر کی بیس پہ نہیں ہے تو نیک صالح اور گناہگار اور فاجر کی بیس پہ بھی یہ تقسیم کا فارمولہ نہیں ہے۔ ایک چیز اس کے ساتھ آپ نے ملحقہ اور سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ رزق کیا کرتا ہے؟ رزق پیدا فرماتا ہے، مگر رزق کی تقسیم جو ہے یہ انسان کے ذمہ ہے۔ رزق کی تقسیم کس کے ذمہ ہے؟ یہ انسان کے ذمہ ہے۔ اگر دنیا میں آپ کو کہیں بھوک نظر آتی ہے، افلاس نظر آتا ہے، لوگ پانی سے مجبور نظر آتے ہیں اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ان کے لیے وسائل رزق پیدا نہیں کیے گئے۔ یا زمین کے اوپر یاد رکھیے آج 7 ارب سے زائد انسان موجود ہیں، اگر کل کو 14 ارب سے زائد ہو جائیں گے، جیسے جیسے انسان بڑھتے رہیں گے ویسے ویسے اس زمین و آسمان میں رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے بڑھاتا رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رزق پیدا کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، کرم ہے، اور رزق کی تقسیم یہ انسان کے ذمہ ہے۔ رزق کو تقسیم کون کرے گا؟ انسان کے لیے تقسیم کرے گا۔ تقسیم اس کے بعد مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب مقدس میں بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے وراثت کے اندر حصہ جو ہے وہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ آیات اتاری پھر پیغمبر نازل فرمائے، پیغمبر اقدس نازل فرمائے، ان پر اپنی آیات اتاری، انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرنا یہ ہے کہ اللہ نے وراثت میں بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ رکھا، اب دینا انسان نے ہے، تقسیم انسان کے ذمہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے، ساری دنیا میں جہاں پہ آپ کو افریقہ میں یا مختلف ملکوں میں جو غربت نظر آتی ہے، جو بھوک نظر آتی ہے، جو افلاس نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ ان کے لیے رزق پیدا نہیں کیا گیا، ان کا رزق کچھ طاقتور لوگوں نے چھین رکھا ہوتا ہے۔ رزق ہر ایک کے لیے پیدا کیا، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو ہمارا کفر بھی کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے بھی میں زندگی میں تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا۔
رزق اسے بھی عطا فرماؤں گا، رزق کافر کو بھی عطا کیا جائے گا، اس سے اس کے کفر کی بنا پہ رزق چھینا جائے گا نہیں۔ فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، قلیل کیوں فرمایا؟ کہ میں اس کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں جو کچھ بھی مل جائے یہ تھوڑا ہے، یہ کیا بولیے، یہ تھوڑا ہے، چونکہ زندگی تھوڑی ہے۔ جب زندگی ختم تو زندگی کی نعمتیں بھی ختم، خلاص۔ کسی کو 12-14 سال زندگی مل گئی، کسی کو 60-70 سال مل گئی، جو ہی زندگی ختم ہوئی زندگی کی ساری نعمتیں ساتھ ہی ختم ہوگی، اس لیے زندگی کی نعمتوں کو قلیل فرمایا۔ اب مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جس کو فرمایا کہ کفار کو بھی رزق دوں گا، مشرکین کو بھی رزق دوں گا، مگر وہ رزق جو ہے وہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا فائدہ انہیں بھی پہنچاؤں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑے سے فائدے سے مراد یہ ہے کہ جو ہی ان کی زندگی ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں جو ان پر جاری تھی وہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور مومن کی زندگی جو ہی ختم ہوگی اس پر جو زندگی میں نعمتیں جاری تھی قبر اور حشر میں وہ نعمتیں اس کے لیے بڑھا دی جائے گی، اس لیے اس کا رزق زیادہ ہے۔ رزق کا مطلب عطا بھی ہوتا ہے، اب بات سمجھے، رزق کا مطلب کیا، عطا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کفار کی موت آئی تو معاملہ ختم، نعمتیں ختم ہو گئی، جو تھوڑی بہت نعمتیں زندگی میں ان کو حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، فرمایا جس نے کفر کیا میں اس کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ ثم اضطرہ، پھر اسے مجبور کروں گا الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ فرمایا دنیا میں کفار کی رنگینیوں کو دیکھ کے کفر کی طرف مت پلٹنا، دنیا میں کفار کی آسائشوں کو دیکھ کے کفر کو اچھا نہ سمجھ لینا، دنیا میں کفار کی مادی ترقی کو دیکھ کے کفر کو معاذ اللہ مومن ہو کر بھی اسلام پر ترجیح نہ دینے لگ جانا۔ ہمیں سن لو اور غور سے اس بات کو دلوں کے اندر بٹھا دو، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں کفار کو بھی زندگی کے اندر تھوڑا سا فائدہ دوں گا، جب وہ زندگی ختم ہو جائے گی پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں مجبور کر کے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ، کہ دنیا میں بری سے بری کوئی جگہ موجود ہو اس کے اندر بھی اچھائی کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوتا ہے، بری سے بری رہنے کی جگہ موجود ہو، برا سا برا دنیا کا علاقہ ہو، زندگی دنیا میں مشکلات میں بری سے بری معاذ اللہ کو کیوں نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، اس میں بھی اچھائی کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود رہتا ہے۔ فرمایا سنو دوزخ وہ جگہ ہے جس میں اچھائی کا کوئی پہلو موجود نہیں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جس کو خدا برا کہہ رہا ہے اس کی سختی کا اندازہ کون کرے گا؟ فرمایا وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ فرمایا زندگی میں یہ فرق نہیں کروں گا چونکہ میں عالمین کا رب ہوں، جو مانے گا اس کو بھی عطا فرماؤں گا، جو نہیں مانے گا اس کو بھی عطا فرماؤں گا، مگر جو نہ ماننے والے ہیں جو ہی ان کے اوپر موت کو مسلط فرما دوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اضطرہ غالباً اس لیے بھی فرمایا کہ عذاب کو دیکھ کے کوئی عذاب کی طرف جانا نہیں چاہے گا، فرمایا مگر میں مجبور کر دوں گا، اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے جب انسان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے موت بھی مانگے گا مگر اس کو اس دن موت بھی نہیں دی جائے گی، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر جب جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، پھر جب اللہ کا عذاب آنکھوں کے سامنے ہوگا تو کون جانا چاہے گا؟ فرمایا ہوتا کون ہے نہ کرنے والا؟ ثم اضطرہ، میں مجبور کر دوں گا، میں اس کو پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے، قرآن نے فرمایا پیشانی سے گھسیٹتے ہوئے میں کفار کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور قرآن مجید کے اوپر عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔